پیر تیرا شترونا چاوا روڑ نہ دے پیر تیرا شترونا چاوا روڑ نہ دے پیر دلا شترونا چاوا روڑ نہ دے
تیری کیوں چھڑ کے جاوا تیرا نال ویر دلا شتے روڑا جاوا روڑ نہ دے محمد وآل محمد صلوات امام حسین علیہ السلام کی ذات بلند ترین صلوات لیجیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت امام حسین تنہا رہ گئے زہرا کلا لا الہ تو پڑھ لیا آپ نے مزار تاثیر کہا لا الہ کی تکلیچ خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا غالب لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیلا سوال درس کا حسین ہے فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں آتی ہیں دیکھتی ہیں ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں اس طرح سبھی بھی بند کرتی ہیں اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو بابا اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو بابا یہ بھی کیا فرماتی ہیں صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ مسکینہ سلام اللہ فرماتی ہیں بابا صبح کا جو بھی گیا واپس نہیں آیا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی ایک کام کرتے تھے حرم حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جو سکینہ نے کہا مجھے نانی آتی ہے مجھے نانی آتی ہے میں سوں کی اس کے
إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداران حضرت سید الشہداء، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر خاک کربلا پہ مظلوم کربلا بیٹھے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے ہو عزاداروں؟ کہیں سینے میں دم تو ختم نہیں ہو گیا؟ ہم میں سے تو کسی نے سارا دن لاشیں نہیں اٹھائی ہیں۔ کسی لعین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھے، خوف تھا یہ نہ ہو حیدر کرار کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ شمر نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں دیکھ سکتا ہوں حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لعین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، مظلوم کے قریب ہوا، رکابوں پہ وزن دے کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا حسین یہاں پڑے ہو، وہ دیکھو تمہارے خیمے میں اشکیاں داخل ہو گئے۔ اتنا سننا تھا غریب کربلا کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا ظالموں عرب کی غیرت کئی حیا کر لو، کم از کم میری زندگی میں تو کوئی میرے خیمے میں داخل۔ ایک وقت آیا پچھلے سال لالچ دیتا رہا، کوئی قریب جائے اور گردن اتار لے، کوئی قریب جائے اور گردن اتار لے، کوئی راضی نہیں تھا۔ ایک عیسائی کو بلایا گیا، ایک غیر مسلم کو بلایا گیا، کہا تو جا کے گردن اتار دے۔ اندازہ یہ تھا یہ تو حیا نہیں کرے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں حسین ہے کون۔ جیسے ہی مظلوم کربلا کے تلوار لے کر قریب آیا، امام کا جھکا ہوا سر تھوڑا سا بلند ہوا، امام نے بس ایک سادہ سا جملہ کہا، نصارہ سے ہے نا پہچان کے مارنا، میں مباہلہ والی ذات کربلا کے جسم سے اتنا لہو بہ چکا تھا، سکت ختم ہو چکی تھی۔ اس لعین نے سینے میں موجود تیروں کو توڑا، سینے پہ سوار ہوا، خنجر بلند ہوا، ضربیں چلنی شروع ہوئی۔ ہر ضرب کے ساتھ نبیوں نے کربلا کو چھوڑا، کسی ضرب پہ ابراہیم اور موسیٰ گئے، ایک ایسی ضرب چلی سرکار مصطفیٰ نے فرمایا علی و بطول میرا صبر بس ہوا، مصطفیٰ بھی چلے گئے، کسی ضرب پہ مرتضیٰ چلے گئے، کسی ضرب پہ مجتبیٰ چلے گئے، آخری ضرب چلی پیاسے گلے سے آواز آئی اما زہرا، ماں کی تڑپتے ہوئے آواز آئی میرا لال حسن۔ سید الشہداء کا سر اقدس جدا ہونا تھا، وہاں ڈھول تاشے بجنے شروع ہوئے، جیسے ڈھول کو چوٹ پڑی، ایک مرتبہ بیمار سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پکڑ کے میرا آلہ کانپتا ہوا بستر سے اٹھا، جیسے ادھر خیمہ پہ پہنچا، خیمے کا پردہ ہٹایا، سامنے لوگ کے نیزہ پر نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وہ جس دن کا آغاز علی اکبر کی آذان پر ہوا تھا، 13ویں ضرب وقت عصر ہوا، چادر تطہیر نیزے پر آئی کربلا میں شام، بعد شہادت حسین ابن پہلا حملہ گنج شہیدہ پر ہوا۔
میں سارا دن امام نے چن چن کے ہر لاش لا کر رکھی سوائے غازی عباس کی لاش ہے۔ وہ لاش اتنی مجروح تھی کہ میرے مولا نے جس پہ ہاتھ ڈالا وہ جدا ہو گیا۔ فقط عباس کی لاش وہاں نہ تھی، ہر لاش وہاں تھی۔ بیویوں نے فقط وہ منظر دیکھا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے اس مرکزی خیمے میں داخل ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ منظر تھا۔ دعا کرو بیویاں مر گئی ہوتی وہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ دیکھا گھوڑے خیمے سے باہر نکلے، ہر گھوڑے سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی، اور وہ رسی پیچھے جا کے کسی لاش کے پاؤں سے بندھی۔ ایک ایک کر کے ساری لاشیں باہر آئی، ہر لاش میں سے سر اقدس کو جدا کیا گیا۔ ایک ایک کر کے علی و بطول کی اولاد نوک نیزہ پر طلوع ہونا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے ہر سر۔ اب جب سارے سر آ گئے، اب لعینوں نے گنتی شروع کی، گنتی شروع ہونی تھی۔ بس کربلا میں گجب قیامت ہونے جا رہی ہے۔ کسی بدبخت نے کہا ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے۔ کسی دوسرے ملعون نے کہا میں نے خیموں کے پیچھے حسین کو کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا، میں نے خیموں کے پیچھے حسین کو کچھ گاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ 10 نیزہ بردار آگے بڑھے، ماں کھڑی ہے در خیمہ پہ، رباب کے پہلو میں کھڑی ہے سکینہ۔ اب کربلا کی زمین میں نیزے جانا شروع ہوئے، ایک نیزہ زمین میں گیا، جیسے ہی نیزہ برآمد ہوا، ساتھ میں رباب کا مقدر علی اصغر کا لاشا۔ اجرکم اللہ زہرا، اللہ جانے اگلا سال دوستو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہی رو سکے گا جو زندہ بچے گا۔ جب دیکھا نا نیزے پہ اپنے لال کو طلوع ہوتے، ماں کا جگر بھر گیا، رباب طرف کے کہتی اصغر ہر شہید ایک دفعہ، میرے لال دو بار شہید ہو گئے۔ اصغر کا سر بھی نیزے پر آ گیا۔ دوسرا حملہ ہوا خیام جناب زینب عالیہ پر۔ دوستو ہمیں اس سے زیادہ غربت کا کیا کوئی منظر بیان کروں، اس سے بڑی اور کیا غربت ہوگی۔ علی کی ایک بیٹی پردہ بچانے کے لیے علی ہی کی دوسری بیٹی کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ اور جانتے ہو چادریں کس طرح ہیں؟ چادر ہاتھ سے نہیں اتاری گئی، چادر شمر نے نیزے سے اتاری گئی۔ زینب عالیہ کے سر اقدس پہ اتنے نیزے ٹکرائے کہ جب بی بی واپس پہنچی تھی نا، جب واپس مدینے پہنچی تھی نا، بی بی ایک دفعہ قبر رسول پر آئی۔ بی بی نے کہا ان سب کو مسجد سے نکالو، ساری مسجد خالی کرو۔ مسجد خالی کی گئی، بی بی آئی قبر رسول کا سجاد، یہ سارے چراغ بجھا، سارے چراغ بجھائے گئے۔ جب کامل اندھیرا ہوا نا، وہ جس کی چادر کو شام غریبہ میں نیزے سے اتارا گیا تھا، بی بی نے اپنی مرضی سے سر سے چادر اتاری، اپنے بالوں کو نانا کی قبر پہ بکھیرا اور کہا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان، یہ ان نیزوں کے نشان ہے جن سے آپ کی بیٹی کی چادر اتاری۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ دوستو ہائے کا نوحہ بلند ہونا چاہیے۔ یہ شام غریبہ ہے، یہ علی و بطول کی بیٹیوں کے لٹنے کا مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ لعین آگے بڑھے، دیکھا بیمار سجاد عالم خشی میں بستر پہ پڑے ہوئے۔ یہ ملعون پھسلے سال آگے بڑھا، اس نے کہا یہ کیسے بچ گیا، یہ کیسے بچ گیا؟ مجھے تو پتا تھا سب مرد مارے گئے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے، ایک مرتبہ مظلوم کے نیچے جو چٹائی تھی اتنی سختی سے کھینچی، میرا مولا منہ کے بل زمین پر آیا، جیسے ہی پیشانی کربلا کی خاک سے ٹکرائے۔ یہ دوسرا سجدہ تھا کربلا کی خاک پہ امامت کا۔ میرا مولا رو کے کہتا ہے یا اللہ میرے باپ کی قربانی کو قبول کر۔ ایک مرتبہ حمید میں مسلم کہنے لگا غیرت کرو، اب بیمار کو بھی
یہ ٹل گئے. جناب زینب آگے آ گئی. بی بی نے کہا کہ اسے قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. یہ لعین ہٹ گئے, پیچھے چلے گئے, مگر پیچھے جانے کے بعد اب ایک عجیب ظلم ہوا. اب تک ظلم ہوا تھا حسین پہ, عباس پہ, اب تک ظلم ہوا تھا کلثوم پہ, زینب پہ. اب نوبت آ گئی سکینہ کے اوپر, اب نوبت آ گئی کربلا کے بچوں کے اوپر, جو گرد سے ایسے آگ لگائی گئی. علماء نے لکھا جیسے حیوانوں کو گھیرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے, آگ کا چلنا تھا. بچے گھبرا کے نکلے, نہیں پتا چلا کہاں گئے. تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے, تسبیح کے دانوں کی طرح آل محمد کے بچے بکھر گئے, آل محمد کے بچے بکھر گئے. سکینہ حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ بچی زار زار روتے ہوئے دوڑ رہی ہے. وہ گھبرا کے کبھی دائیں جانے جاتی ہے, کبھی بائیں جانے جاتی ہے. یہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے بھاگا, میرا ارادہ تھا میں اس کی آگ کو بجھاؤں گا. وہ بچی منہ کے بل زمین پہ گری, تڑپ کے کہتی ہے ظالم نہ لوٹنا, میرے گوشوارے پھیل کے لوٹے گئے. اجرکم الزہرا, تھاکے نہیں رونا دوستو, اس شام غریباں اللہ سال پتہ نہیں نصیب ہو جانا. وہ کہتے میں نے کہا بچی میں تجھ پہ ظلم تو نہیں کرنا چاہتا, میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا. بچی نے دیکھا ہمدرد لہجہ ہے, یہ مجھے تماچا نہیں مارے گا, یہ ہمدرد ہے, یہ میرے گوشوارے تو نہیں لوٹنے لگا, یہ اب مجھے اور کچھ مارے گا نہیں. بچی تڑپ کے کہنے لگی تجھے نجف کا راستہ پتا ہے؟ آئے کہنے والوں پر سلام, آئے کہنے والوں پر سلام. کہا تجھے نجف کا راستہ پتا ہے؟ کہا بچی نجف کا پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہا میرا دادا نجف میں رہتا, میں جا کے بتاؤں گی دادا کائنات کے مشکل کشا تیری آل تماچے پر. دوستو یہ لعین جو کچھ لوٹنا تھا لوٹ گیا. حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک ظریفہ بی بی ہے, آگ خیموں میں لگی ہوئی ہے. اللہ جانے اس کی کون سی قیمتی شے اندر ہے. وہ کبھی بھاگ کے خیمے میں جاتی ہے, تپش سے باہر آتی ہے, وہ کبھی اندر جاتی ہے. میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بی بی اپنی جان بچا, آگ لگی ہے, تیرا ایسا کیا اندر ہے؟ وہ بی بی تڑپ کے کہنے لگی میری کل کائنات اندر ہے, میرا سجد سجاد ہے. کہتے اگلی ہمیں میں نے عجیب منظر دیکھا. وہ ضعیف کم از کم 55 سال کی ہے جناب زینب. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پشت پہ ایک بیمار جوان کو اٹھایا. وہ بی بی باہر آئی, بار بار پاؤں اٹھاتی تھی کیونکہ ریت جل رہی تھی. اس بی بی کا رخ ہوا کربلا کی جانب, مقتل کی طرف دیکھا اور کہا بھیا حسین جوان اکبر کی لاش اٹھانا آسان. بھیا جوان اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے, بیمار سجاد کو اٹھا کے جلدی ریت پہ چلنا تیری بہن کا بڑا امتحان. بس دوستو چل گئی نا آپ تب پوچھتی ہے جب اسے جلانے کے لیے کچھ نہ ملے. بڑی مشکل سے ایک مرتبہ خاکی کربلا کو ہٹا ہٹا کے نرم جگہ نکال کے بیویوں نے بچوں کو چن چن کے وہاں پر بٹھانا اور لٹانا شروع کیا. قیامت نہیں آ گئی جب ایک بی بی نے تڑپ کے کہا آقا زادی زینب حسین کے سینے کا تعویذ کیوں ہے؟ سکینہ نہیں ہے. اتنا سننا تھا. زینب تڑپ کے ام کلثوم میرے ساتھ آ, حسین کے سینے کا تعویذ نہیں. ایک مرتبہ کانٹوں کو ہٹا کے مقتل میں جانا شروع. سکینہ سکینہ کہیں سے آواز نہیں. ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی بہن زینب یہاں آ جاؤ, سکینہ ہمارے پاس. جیسے ماں پہنچی عجیب منظر دیکھا. دیکھا ایک سر بریدہ لاش ہے اور اس لاش پہ سینے پہ سے پتھروں کو ہٹا کر زخمی سینے پہ گال رکھ کے سکینہ اطمینان سے سو رہی. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو اٹھایا, کہا سکینہ
جانتے ہو نا لاہور والوں حق بنتا ہے اس جملے پہ ماتم کا تو شہزادیاں اس لاہور والی بی بی کی بیٹیاں مسلم کی شہزادیاں وہ دو بیٹیاں اکٹھے ایک جگہ زینب و کلثوم کو لیٹی نظر آئی خاک میں جیسے ہی آگے بڑھی اٹھانے لگی ایسا لگ رہا تھا بچیاں سو رہی ہے پاس پہنچی دیکھا سو نہیں رہی گھوڑوں کی ٹاپوں میں دونوں بچیاں پامال ہو چکی بس تھوڑی دیر کا گریا کوشش کرنا کم ہائے ضرور کہنا مولا کی مظلوم جناب زینب نے سکینہ کو بٹھا اب بی بی نے ٹوٹا ہوا نیزہ تھاما بی بی پہلے پہلائی پہلا عمل کیا ہوا غور کی سوجا چھپتی چھپاتی پیلوں میں سے گزرتی ہوئی جناب زینب عالیہ تک پہنچی ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے ایک میں چند کچھ خوش قسم کے چنے ہیں لے کر آئی کہا آقا ذاتی میں ایسے میں یہی خدمت کر سکتی تھی بڑی مشکل سے سپاہیوں سے چھپی آئی بی بی کا پانی پہ نگاہ پڑنا تھا بی بی کی آنکھیں برس پڑی بی بی آگے بڑھی ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں کچھ پانی لیا بی بی وہاں گئی جہاں سکینہ سو رہی تھی ہاں ماتم کی تیاری کرو جب آئی نا سکینہ کے پاس بی بی نے سوتی سکینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہلا کر کہا سکینہ اٹھ پانی آ گیا جیسے بچی سو رہی تھی جیسے ہی کندھا ہلا کان میں آواز آئی پانی جیسے ہی پانی سنا سکینہ اٹھی کب بھی اماں کیا چچا باز آ گیا بھی اماں کیا میرا چچا باز آ گیا کہا نہیں میری لال تیرا چچا نہیں آیا اس وقت پانی آیا اتنا سننا تھا کس طرح پانی ہے سکینہ نے کہا اسے پلاؤ جسے پیاس ہو کہا نہیں میری لاؤ تو چھوٹی ہے بچے پہلے پیتے ہیں کہا بھوٹی اماں خود پی لیجیے کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں ماں رباب کو پلا دیجیے نہیں بچے پہلے پیتے ہیں کہا جسے پیاس ہو اس کو پلا دو کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں اچھا بھوٹی اماں بچے پہلے پیتے ہیں ذرا پیالہ دینا پیالہ تھاما سکینہ مقتل کی جانب جانا شروع زینب طرف سے پوچھتی ہے سکینہ کہاں گئی کہا آپ نے نہیں کہا بچے پہلے پیتے ہیں پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاس ہے اجرکم اللہ صاحب اجرکم اللہ صاحب پھوپھی اماں میں اصغر کو پلانے کے لیے جا رہی ہوں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے دوستو سکینہ کو پھر سے سلا دیا زینب بچوں کو پلانے کی کوشش پانی سلا دیا اب زینب عالیہ پہرے میں اللہ جانے رات کا کون سا پہر تھا ایک مرتبہ پہرا دیتے دیتے وہ 72 کے حصے کی آخری پہرا وہ عباس کی جگہ تنہا پہرا دینے والی زینب اس کی زبان پہ ناد علی ابھی زبان پہ یہ لفظ تھا دور سے دیکھا کوئی سوار ہے جو آ رہا جیسے اس سوار کو آتے دیکھا جناب زینب عالیہ ایک مرتبہ محتاط ہو دیکھا سوار رک نہیں رہا گیا کہا سوار رک جا سوار نہ رکا بی بی کا لہجہ بدلا دیکھ اگر تجھے کوئی لوٹ کا سامان چاہیے تو ہم پہلے لوٹ چکے ہیں اب ہمارے پاس مزید کوئی چیز نہیں ہے سوار پھر نہیں روک رہا سواری آگے آتی جا رہی ہے اب بی بی کا لہجہ بدلا